بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاک گھر کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا اور جمع فرمایا ہے. عزیز ساتھیوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں بیان کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے. یعنی مرد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور عورت کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، مرد اور عورت کی ذمہ داریاں، زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی، لہذا شادی شدہ زندگی میں مرد کے ذمے زندگی کے کئی کام ہوتے ہیں. مثلا رزق حلال کمانا، حقوق العباد کو پورا کرنا، حقوق اللہ کو پورا کرنا، اشاعت دین کے لیے محنت کرنا، دین کا علم حاصل کرنا. اسی طرح گھر میں عورت کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مثلا بچوں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کے لیے فکر مند رہنا، گھر کے کام کاج سمیٹنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جسمانی ضرورتوں کا نظام، ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان ضرورتوں کا ایک سلسلہ بنا دیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان کو 8 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے صحیح ٹائم دینے والی گھڑی پیٹ کی گھڑی ہوتی ہے. تو ایک انسان کھانا کھائے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بھوک لگتی ہے. تو بھوک پیاس کا ایک سلسلہ ہے جو تقریباً 8 گھنٹے کا ہے. اسی طرح نیند کا ایک سائیکل سلسلہ ہے جو 24 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. آج آپ رات کو 10 بجے عشاء پڑھ کر سو جائیں تو اگلے دن پھر آپ کو 10 بجے نیند آئے گی. اللہ رب العزت نے نیند کا ایک سلسلہ متعین فرما دیا ہے. عزیز ساتھیوں، جنسی ضرورت میں شریعت کی رہنمائی. اسی طرح شادی شدہ زندگی میں انسان کی جسمانی ضرورت کا، جنسی ضرورت کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. نوبیا جوڑے یعنی جن کی جلدی جلدی شادی ہوئی ہو، آپس میں بہت زیادہ جلدی ملتے ہیں. جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے، پھر کافی دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے. لیکن شریعت کی تعلیمات کو دیکھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کا وقفہ، ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور غیور نوجوانوں، ہم خرما و ہم ثواب، اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعے کا دن
چونکہ شریعت کے مطابق ویک اینڈ اختتام ہفتے کا دن ہوتا ہے، یعنی ہفتے کا آخری دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جو خاوند جمعے کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے، تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملے، یعنی جفتی کرے، صحبت کرے، ایک دوسری جگہ پر ہے جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے، اور اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کچیل دور کرنا نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جب اگر جلدی سے جمعے کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل بہت زیادہ آئے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور ایک سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر یعنی خود نہانے اور بیوی کو نہلانے پر اللہ تعالیٰ خاوند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب اور ایک بیوی کے غسل کا ثواب۔ دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے یعنی صحبت کرنے کے بعد جو غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث تیسری فضیلت اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے غیور نوجوانوں، یہ کتنا خوبصورت دن ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے تو ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، یعنی کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی کماؤ۔ عزیز ساتھیوں، بیوی کی محبت حاصل کرنے کے آسان طریقے، آسان نسخے شریعت نے کہا ہے کہ جب مرد گھر آئے تو مسکراتا ہوا آئے، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے، اور بیوی اگرچہ کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے۔ خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ پوری توجہ کے ساتھ دے، اس سے پوچھے کہ آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا۔ اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کارگزاری پوچھے جائے۔ اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی، کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری زندگی میں دلچسپی رکھتا ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے آپ کا وقت کیسے گزرا۔ اگر آپ کی بیوی بتائے کہ میں نے کیا تو میرے علیہ ساتھیوں 1-2 اور سوال کر لینے چاہیے تاکہ اس کو یہ احساس ہو فقط یہ ایک بات کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال رہا ہے بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور میرے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہے۔ میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے، وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسے کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب گھر آئیں تو کبھی کبھی اپنی بیوی اپنے بچوں کو لیے پھولوں کا تحفہ بھی لائے۔ ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا حضرت علی گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجھی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہنے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ عورتیں شیاطین ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فاطمہ نے برا نہیں مانا بلکہ فوراً کہا ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں پھول کو سونگوں۔ حضرت علی مسکرا پڑے، فرمانے لگے ہاں فاطمہ، تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو پھول ہی کی طرح بنایا ہے، اگر اس کے لیے پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی تحفہ لائے گا وہ اس کی مارکیٹنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو چاہے وہ تحفہ کتنا بڑا ہی قیمتی ہو۔ لہذا عقل کی بات ہے کہ بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے۔ پھر مہنگے تحفے یہ بیوی خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور گر بیوی کو دیکھ کر محبت کی نظر ڈالیں اور یہ ضرور بتائیں وہ کیسے لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ نہا دھو کر کپڑے پہن کر خاوند کے لیے انتظار میں ہوتی ہے، خاوند کے انتظار میں ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ خاوند میرے بارے میں کوئی تعریف کہہ دے۔ یہ تعریف کا کہنا یہ سنت عمل ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ پیار کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اس سے میاں بیوی کے دلوں میں ایک باندھ بن جاتا ہے، محبت گہری ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بچوں کے سامنے کیسے رہیں، بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئیں، بچوں کے سامنے بیوی کو اہمیت بہت زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ بیوی کو بچوں ہی کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ کئی مرد بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر فتح کر لیا۔ یہ بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اگر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو خود ذلیل کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں، کیسے امید کر سکتے ہیں وہ بچے کل اپنی ماں کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ماں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو ماں کی حیثیت کو بچوں کی نظر میں بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، بیوی کو بتایا کریں کہ جب آپ دور تھے، آفس میں تھے، بزنس پر تھے، آپ نے اسے یاد کیا اور آپ سے یاد کر رہے تھے۔ اتنی سی بات کر دینے سے بیوی کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ جب بیوی سے بات کرے تو آنکھ ملائیں، آنکھ ملانے کو نہ بھولے، آنکھ لڑانے کو نہ بھولے، اس لیے کہ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کی محبت بھری نظر میرے اوپر پڑے۔ لہذا بیوی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور گھر میں کوئی اور شخص نہیں ہے، گھر میں اکیلے ہیں، تو ایک دوسرے سے مل کر بوسہ لے کر پھر جائیں، پیار کر کے جائیں۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے جانا تھا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ نماز کے لیے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں کہہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔